بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سب ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں اور چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیریت و عافیت سے رکھے، آمین۔ دوستوں، سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اپنی تخلیق اور پیدائش کے بعد جنت میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی جا گزری اور آتش انتقام دل میں بھڑک اٹھی۔ مزید بات کرنے سے پہلے آپ اسلام وائس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ دوستو، شیطان کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن شجرہ ممنوعہ یعنی گندم کے دانے کو کھانے سے منع فرمایا ہے، تو زمین سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن 3 اسم اعظم یاد تھے جن کا ورد کرنے کی وجہ سے اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی تھی، اور وہ آسمان اول سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے یاقوت سرخ کے 2 چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور اسے اپنے مطلب کی بات کرے۔ اچانک ایک دن مور جنت سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا، اے خوشنما پرندہ، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ مور نے کہا کہ تم کون ہو؟ تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے کہا، میں عالم بیان کروں۔ شیطان نے کہا کہ میں عالم کرمبیاں کا ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے چلو تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا جس کے صلے میں تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری بھی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا، میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ سانپ بھی شیطان کی گفتگو سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شجر ممنوع کے پاس پہنچا دیا۔ دوسری جانب جنت کے نگہبانوں کو فوراً یہ اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو حکم ربی ہوا کہ اسے ابھی جنت میں رہنے دیں۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا حکمت خداوندی تھی۔ جنت میں عارضی قیام کا جب حکم نامہ مل گیا تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر عقیدت و محبت کا اظہار کرنے لگا۔ یہ دونوں اصلاح عین کو پہنچ نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلوں میں اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جنت میں اسی طرح خوش و خرم زندگی گزاریں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو یقین آپ کو تا حیات جنت کی تمام سہولتیں حاصل رہیں گی۔ یہ سن کر وہ حکم ربی سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان نے کہا، وہ گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ دونوں جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا۔ ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالباً اس شجرہ ممنوع کو چکھ لیا جس سے دونوں بے لباس ہو گئے۔ دوستو، کہانی تو بہت طویل ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سندیپ یعنی سری لنکا کے قریب اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر جا اتارا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکالا گیا تھا۔ جنت میں ہر آسائش موجود تھی، پر حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے مگر تنہا رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص پھل کے قریب جانے سے منع کیا اور کہا، اگر تم نے اسے کھایا تو ظالموں میں شمار کیے جاؤ گی۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے اور جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا، مجھے بھی جنت میں لے جاؤ۔ انہوں نے کہا، اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس نے جذباتی واسطے دینا شروع کر دیے۔ پھر سانپ نے اسے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں جا کر اگل دے گا۔ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی اور اس کے پاؤں بھی تھے۔
اور مور جیسے اب ہے اس سے بھی خوبصورت تھا۔ اس کے پور نہایت ہی دلکش تھے۔ مور نے جنت میں جا کے سانپ کو اڑ دیا۔ شیطان جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے ملا، انہیں اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ہمیں اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، شیطان حضرت حوا کے پاس گیا اور انہیں پھر سے اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت حوا بالآخر اس درخت کے پاس چلی گئی اور پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو اصرار کرنے پر انہیں بھی کھلا دیا گیا۔ ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ تب انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ سے رو رو کے معافی کی طلب کی۔ اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور ایک مخصوص وقت تک زمین پر رکھا۔ سانپ جنت میں شیطان کو لے کر آیا تھا، اس سے وہ خوبصورت پاؤں واپس لے لیے گئے اور بدصورت پاؤں بنا دیے، اور جس منہ سے وہ مشورہ دیا تھا سانپ نے اس کے منہ سے خوشبو چھین لی اور پاؤں بھی، اور دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ دوستو یہ کہانی تھی۔ اس ویڈیو کو دوسرے بہن بھائیوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔